بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین سامعین کو السلام علیکم۔ حضرت گرامی، پہلا آپ تمام حاضرین سامعین کو مجھ ناچیز سلیم مستان کی جانب سے السلام علیکم۔ حضرت گرامی، پہلا آپ تمام حاضرین سامعین کو میں اس خوبصورت بزم میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور پہلا آپ تمام مومنین کے مومنات کو آج کی بابرکت دن عقد بی بی زہرا و مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت گرامی، اس سلسلے سے ہمارے آج کا پروگرام انشاءاللہ منقبت خوانی کے ساتھ اور انشاءاللہ قبلہ مولانا ذی الحج کے حوالے سے اور عقد بی بی زہرا اور عقد و مولا علی کے حوالے سے آپ کے درمیان خطابت کریں گے، اس عنوان پہ روشنی ڈالیں گے۔ حضرت گرامی، میں اس پروگرام کا ایک طور پہ آغاز کرتا ہوں منقبت خوانی کے سلسلے سے، اور بی بی کی شان پہ، مولا علی کی شان پہ منقبت کو کرتے ہیں آج کے حوالے سے چند اشعار پیش خدمت کروں گا، پھر انشاءاللہ حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا آغا قمر لینانی صاحب انشاءاللہ آپ کے درمیان اس عنوان پر خطابت اور اس عنوان پر روشنی ڈالیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہاں سنو عرش والو، سنو فرش والو، میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں۔ سنو عرش والو، سنو فرش والو، میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں۔ سنو عرش والو، سنو فرش والو، میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں، سنانے چلا ہوں۔ جو سن کر یہ صحرا ہے جلتے ہمیشہ، جو سن کر یہ صحرا ہے جلتے ہمیشہ، انہیں اور بھی میں جھلانے چلا ہوں۔ سنو عرش والو، سنو فرش والو، میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں۔ ارے پڑھوں تیرے دادا کی شادی کا منظر، اے میرے امام زمانہ مدد کر۔ پڑھوں تیرے دادا کی شادی کا منظر، اے میرے امام زمانہ مدد کر، زمانہ مدد کر۔ تصور میں ہر ایک مومن محب کو، تصور میں ہر ایک مومن محب کو، علی کا باراتی بنانے چلا ہوں۔ سنو عرش والو، سنو فرش والو، میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں۔ خدا کے ولی کی ہے شادی کا موقع، سوائے چراغوں کے کچھ نہ جلے گا۔ خدا کے ولی کی ہے شادی کا موقع، سوائے چراغوں کے کچھ نہ جلے گا، کچھ نہ جلے گا۔ کہا یہ فرشتے نے حکم خدا سے، کہا یہ فرشتے نے حکم خدا سے، میں نار جہنم بجھانے چلا ہوں۔ سنو عرش والو، سنو فرش والو، میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں۔ عطا کر کے حیدر
کو زہرا سی زوجہ عطا کر کے حیدر کو زہرا سی زوجہ پکارا فلک پر معبود میرا عطا کر کے حیدر کو زہرا سی زوجہ پکارا فلک پر معبود میرا معبود میرا علی نے بنائی ہے قسمت جہاں کی علی نے بنائی ہے قسمت جہاں کی علی کی میں قسمت بنانے چلا ہوں سنو عرش والوں سنو فرش والوں میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں خدا کہہ رہا تھا محمد فلک پر کئی بار آئے تھے زہرا کی خاطر خدا کہہ رہا تھا محمد فلک پر کئی بار آئے زہرا کی خاطر زہرا کی خاطر سو معراج تا اب نیا میں ٹھکانہ سو معراج تا اب نیا میں ٹھکانہ در مرتضیٰ کو بنانے چلا ہوں سنو عرش والوں سنو فرش والوں میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں مقطع آپ کی سمجھ سے پیش کر رہا ہوں گھڑی رخصتی کی تکلم جب آئی حجاب الہی سے آواز آئی گھڑی رخصتی کی تکلم جب آئی حجاب الہی سے آواز آئی آواز آئی علی میری صورت ہے زہرا ہے آیت علی میری صورت ہے زہرا ہے آیت میں آیت سے سورہ ملانے چلا ہوں سنو عرش والوں سنو فرش والوں میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد حضرات گرامی میں بغیر کسی سن کے بغیر کسی وقت کے میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا آغا قمر ایلانی صاحب سے کہ آئیے اور اخت بی بی زہرا مولا علی اور ذی الحج کے مہینے کے حوالے سے اس عنوان پر روشنی ڈالیں میں گزارش کروں گا قبلہ مولانا آغا قمر ایلانی صاحب سے کہ آئے خطاب کریں اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا علی لم یکن لفاطمۃ کفن عزیزان محترم سامعین کرام آج کا انتہائی پرمسرت دن یہ وہ دن ہے کہ جب ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محبوب بیٹی کہ جو سیدہ کائنات ہے جو سیدۃ النساء العالمین ہے ان کا عقد مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے انجام پایا۔ عزیزان محترم یہ کائنات کا ایک خوبصورت ترین عقد تھا جو سب سے منفرد ترین عقد تھا کیونکہ اس کے اندر جن دو ہستیوں کے درمیان یہ عقد طے پا رہا ہے وہ دونوں بے مثال ہے، وہ دونوں بے نظیر ہے، وہ دونوں با کمال ہے
اور اس انداز سے کہ ایک وہ ہے کہ جس کا وجود ہی آسمانوں میں رہا، جو اللہ کے رسول کو لینے کے لیے آسمانوں پر بلایا گیا، جس کا عقد خود اللہ نے آسمانوں پر پڑھا، اور دوسرا وہ کہ جس کا وجود پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اپنے گھر کا انتخاب کیا، جس کے چہرے کو دیکھا تو وجہ اللہ کہا، جس کے نفس کو دیکھا تو پسند کر کے خود اس کا خریدار بن گیا، جس کے کانوں کو اذن اللہ کہا۔ اس انداز سے گویا دونوں کے دونوں وہ الہی رہنما ہیں، وہ معصوم ہستیاں ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسی مثال نہیں بنتی کہ جہاں پر اس انداز سے خود اللہ کے رسول کا یہ فرمان کہ جو سرنامہ کلام میں نے پیش کیا کہ لولا علی لم یکن لفاطمہ کفن، کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر اور کوئی عقد ہی انجام نہیں پاتا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام گویا اس حدیث کی تفسیر اور تشریح میں فرماتے ہیں کہ نہ آدم کے علاوہ کائنات میں کوئی نہ تھا جو حضرت زہرا علیہ السلام کا ہمسر قرار پاتا۔ اور یہ واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ خود آسمانوں کے اوپر یہ عقد کس انداز سے انجام پایا کہ جب فرشتہ آسمان سے نازل ہوتا ہے اس وقت جب آسمان پر عقد پڑھا جا چکا، پروردگار عالم نے اس عقد کے انجام دینے کے لیے خطبہ نکاح پڑھنے کے لیے اپنے خاص فرشتوں کو، جس کی آواز، جس کا کلام انتہائی فصیح و بلیغ تھا، فرشتوں کو پروردگار عالم نے اپنی بزم میں مختلف کاموں کے لیے خلق کیا، کسی کو رکوع میں رہنے کے لیے، کسی کو سجدے میں رہنے کے لیے، کسی کو حمد و تسبیح کرنے کے لیے، کسی کو ہواؤں کو چلانے کے لیے، کسی کو رزق کے نزول کے لیے۔ تو ایسا ایک فرشتہ پروردگار عالم نے فرشتوں کی بزم میں فصیح و بلیغ خطبہ دینے کے لیے خلق کیا تھا، جس کا نام تھا راحیل۔ چوتھے آسمان پر یہ فرشتہ تھا، خدا نے یہ اسے حکم دیا اور اس نے خطبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو خطبہ نکاح تھا وہ پیش کیا، اور ایسا فصیح و بلیغ خطبہ پیش کیا کہ فرشتوں نے کبھی ایسا خطبہ نہ سنا تھا۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے خاص فرشتے کو زمین پر اتارا جس کا نام سرسائل تھا اور جسے زمین پر محمود کہا جاتا تھا۔ پروردگار عالم نے اسے پیغام دے کر بھیجا۔ جب وہ زمین پر آیا، جس کے بارے میں یہ موجود ہے کہ اس کے لیے خدا نے 10 سر خلق کیے تھے اور ہر سر کے اندر 1000 زبانیں تھیں، یعنی 20,000 زبانوں سے وہ حمد خدا کیا کرتا تھا۔ آج اس فرشتے کو پروردگار عالم نے حمد و تسبیح کے کام سے ہٹا کر رکوا کر زمین پر اپنے محبوب کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کر یہ پیغام دو کہ خدا کا ارادہ ہے کہ جیسے اس نے آسمان پر عقد پڑھا ہے، زمین پر اللہ کے رسول عقد پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ وہ فرشتہ پہنچا، خدا کا پیغام پہنچایا، اور پیغام پہنچانے کے بعد جب واپس پلٹا تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اس کی پشت کے اوپر 2 شانوں کے درمیان اس تحریر کو دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و علی مقیم الحجہ، اور اسے ایک مرتبہ روکا کہ اے سرسائل رک جا، یہ بتا کہ تیری پشت پر 2 شانوں کے درمیان جو یہ تحریر موجود ہے یہ کب سے ہے؟ کہ زمین و آسمان کے خلق ہونے سے، جب اس زمین پہ مخلوقات کو خدا بنا رہا تھا، ان مخلوقات سے پہلے 12,000 سال قبل ان تحریروں کو پروردگار عالم نے میری پشت کے اوپر تحریر کروایا۔ عزیزان محترم، اس سے خود مولا کائنات کی وہ فضیلت سمجھ میں آتی ہے کہ واقعاً اگر کوئی سیدہ کونین کے لیے کف بن سکتا تھا تو وہ علی جیسی ذات مکرم نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ آگے بڑھاتی ہے کہ مولا کائنات کو بلوایا گیا، علی بزم رسالت میں آئے، آنے کے بعد سر کو جھکائے ہوئے تھے۔ پیغمبر نے پوچھا علی میں 2 دن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم آتے ہو، کچھ بات کہنا چاہتے ہو مگر بغیر کہے چلے جاتے ہو، کوئی حاجت ہے تو اسے بیان کرو۔ مولا کائنات نے جب اللہ کے رسول کی جانب سے اظہار دیکھا کہ وہ اپنی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں تو ایک مرتبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ پیغمبر کے چہرے پر خوشی کی انتہا نہ رہی، کہا جو حکم خدا زمین پر پروردگار نے فرشتے کے ذریعے سے بھیجا تھا، علی تم نے اپنی زبان سے اسی کا اظہار کر دیا، اور ایک مرتبہ اس عقد کو قبول کیا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی رضایت طلب کی، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ علی جاؤ اور جا کے شادی کے انتظامات کو فراہم کرو۔ عزیزان محترم، یہ آج کے دن کا پرمسرت واقعہ ہے کہ جس کی مختصر سی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس کے ساتھ ہی ذی الحج کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ پروردگار کا یہ وہ مہینہ ہے کہ
کہ جس کے آغاز سے ہی اولیاء خدا اور پروردگار عالم کے خاصان خدا، بندگان خدا عبادت الہی مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور روایات میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ فجر کی جو آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، یہ جو 10 راتوں کا اشارہ ہے، یہ ذی الحج کی 10 راتیں، جس کے پہلے دن ہی روزہ رکھنے کو 80 سال کے روزے کو برابر کہا گیا، جس کے 9 دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے عرفہ کے دن تک تو پروردگار عالم نے ساری عمر کے روزہ رکھنے کے برابر کا ثواب دینے کا وعدہ کیا۔ اور جس کا 8واں روز یوم ترویہ ہے، وہ یہ حج کے آغاز کا دن ہے۔ دنیا کے حالات تبدیل ہو چکے، بہت سارے افراد جو حج کی خواہش رکھتے تھے اس سال حج پہ نہیں جا سکے، لیکن اس ذی الحج کے مہینے کی بابرکت دنوں میں ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ پروردگارہ اس موذی مرض اور اس امتحان سے انسانیت کو نجات عطا فرما، اور تیرے گھر کا جس انداز سے طواف ہوا کرتا تھا، جس انداز سے مسلمان اور مؤمنین اس گھر کے حق کو ادا کرنے کے لیے، تیرے حکم کی بجا آوری کے لیے حج کو انجام دینے کے لیے جایا کرتے تھے، وہ میدان عرفات ہوتا ہے، وہ میدان منی ہے، وہ میدان مشعر الحرام ہے، ان سب جگہوں کے اوپر تیری عبادت کو کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے ساتھ عرفہ کا دن اتنا بابرکت دن ہے کہ جس کے بارے میں خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماہ رمضان المبارک میں نہیں بخشا گیا، پہلے امام نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص کہ ماہ رمضان اس سے گزر جائے اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، مگر یہ کہ روز عرفات میدان عرفات میں حاضر ہو جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ وہ دن ہے کہ خدا کا خاص پروردگار عالم کی نظر کرم اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہے، اور اس قدر دعاؤں کا دن ہے کہ جس کے بارے میں روایت یہ ملتی ہے اور مراجعین اپنی مسائل کی کتابوں میں درج کرتے ہیں کہ اگر کوئی عرفہ کے دن دعا کرنے میں کمزوری محسوس کرے تو پھر اس دن کا روزہ مکروہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے بعد عید قربان تمام مسلمانوں کے یہاں پر اس دن کو انتہائی اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یادگار حضرت اسماعیل کے طور پر مسلمان اپنے یہاں پہ قربانی کرتے ہیں، روایات میں ہے، اس کا بڑا اہتمام اور بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر اسی مہینے کے اندر 18 ذی الحج کا اہم ترین دن جو عید اللہ اکبر کہا جاتا ہے، جس دن کے اعتبار سے یہ کہا گیا کہ باقی تمام دنوں میں مجھے روایت میں کہیں نظر نہیں آیا، ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ عید میں عیدی دی جاتی ہے، لیکن عید غدیر کے دن عیدی دینے کے اعتبار سے 1 درہم کا خرچ کرنا 1 لاکھ درہم کے خرچ کرنے سے بہتر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اسی مہینے کے اندر 24 ذی الحجہ جو عید مباہلہ کا دن ہے، جو مسلمانوں کی اس فتح کا نام ہے جو انہیں مذہب عیسائیت کے مقابلے میں پنجتن پاک کے ذریعے حاصل ہوئی۔ الغرض یہ کہ ذی الحج کا مہینہ جو ماہ احترام کہا جاتا ہے، جسے محترم مہینہ کہا جاتا ہے، پروردگار نے 4 مہینوں کو قابل احترام قرار دیا، جن میں پہلا رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ و محرم، ان میں سے ایک خاص مہینہ پروردگار عالم کی خاص عبادت کے انجام دینے کا مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ پروردگار کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بالخصوص آج کے پرمسرت دن کا واسطہ، اس دن کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دن کی وجہ سے پروردگار ہمیں نصیب دے کہ ہم اس مہینے کا حق ادا کرنے کے قابل بن سکیں، اور اس مہینے میں جو مومن اور جو بھی مومنہ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، پروردگار ان کی مشکلات کو آسان فرما، ہم سب کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد